سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم اور ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں۔ پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے سالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ۔ میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا، انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں۔ پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں۔ صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں۔ اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں، اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف۔ بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن۔ تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک .com پر رکھا بھی ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟
انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک، وہاں پر اس چارپائی کے نیچے قبر کھودو، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پاکیزہ مکان میں قبض کیا گیا۔ تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے۔ اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ والا چکر ہوا، ابو بکر عمر وہاں پہ چلے گئے۔ مسئلہ نمبر 55B میرا دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، وہ ڈیٹیل طلب ہے۔ اور یہ جو رافضیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں ابو بکر عمر شریک نہیں ہوا، بالکل جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں میت چھوڑ کے چلے گئے تھے، ان کو کفن و دفن اور غسل بھی نہیں دیا، تو وہ ابو بکر نے دینا بھی نہیں تھا، وہ تو اہل بیت نے دینا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے خود بھی کہا کہ اہل بیت دیں۔ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے غسل دیا تھا، تو ظاہر ڈیوٹیز بانٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر فتنہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل طلب لیکچر ہے 55B مسئلہ نمبر، آپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اسی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کی اس کا ایک طریق شمائل ترمذی میں ہے 397، یہ بھی شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم کے ساتھ شمائل ترمذی چھپ چکی ہے، 417 احادیث ہیں 417، اس میں 397 نمبر ہے کہ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ حجرے میں داخل ہوں گے، تکبیرات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ یہی ہوتا ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد درود، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر دوسری کے بعد درود، اور تیسری میں پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے۔ ثنا ثابت نہیں، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملانا ثابت ہے۔ پھر وہ باہر آ جائیں گے، اسی طریقے سے باقی لوگ بھی داخل ہوں گے۔ اسی لیے تو 3 دن لگے نا جی۔ منڈے کو چاشت کے وقت صبح کے وقت ڈیتھ ہوئی اور بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام شافعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن الکبریٰ البیہقی میں 6698 نمبر ہے، جلد 4 اور پیج 30 پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے مردوں نے جنازہ پڑھا، جوک در جوک قافلوں کی شکل میں اندر گئے اور دوسری طرف سے باہر نکلے۔ اس کے بعد عورتوں نے جنازہ پڑھا، اس کے بعد بچوں نے جنازہ پڑھا۔ اور اس کے ساتھ امام بہیقی نے امام شافعی کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے اسی نمبرنگ کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کا کوئی امام بنے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار چاہتے تھے کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص مصلی امامت پہ کھڑا نہ ہو۔ یہ پروٹوکول دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو بھی، کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا۔ انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی، تکبیرات بھی، درود شریف بھی، دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے۔ اسی کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشکات میں 5963 ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122، کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے۔ بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں، بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے اور وہ ایسی پسندیدہ ہے، ریاض الجنہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے۔ مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو، حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی، آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے، اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں۔ 14ویں حدیث سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، مشکات میں بھی ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں۔ 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے۔
सहाबा टेंशन में आ गए। और अम्मा आयशा कहती हैं चुनाचे अल्लाह ताला ने उसी वक्त असहाब के ऊपर नींद तारी कर दी, और इस कदर नींद तारी की कि उनकी ठोड़ियां सीनों के साथ लगी, यानी वो चाहते हुए भी अपनी ऊंग को रोक ना सके। और इसी ऊंग की हालत में हुजरे आयशा के कॉर्नर से एक नामालूम आवाज किसी फरिश्ते की होगी सुनाई थी कि अल्लाह के नबी को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, कपड़े कोई ना उतारे। अल्लाह अकबर। और फिर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने, अहले बैत ने, सैयदना अली और फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया। और अम्मा आयशा के अल्फाज हैं कि अगर ये आवाज हमें पहले मालूम होती तो हम नबी की बीवियां खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी। तो नबी की बीवियां भी अहले बैत हैं, लेकिन गुस्ल की सादत उनके हिस्से में नहीं आई, बल्कि मौला अली और फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा व अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। बल्कि सुनन इब्न माजा में एक हदीस है 1467 अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम हाकिम ने भी सही कहा, इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की, शेख अलबानी ने भी सही कहा कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने गुस्ल दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे मैंने हाथ फेरा, जिस तरह वो पेट पे फेरा जाता है ना, तो कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी पाक थे और वफात के बाद भी पाक थे, आपके जिस्म मुबारक से कोई चीज नहीं निकली। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। 15वीं हदीस सही मुस्लिम से, मिशकात में है 1693। साद इब्न अबी वक़ास की मौत का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने कहा वसीयत करते हुए कि मेरे लिए लाहद बनाना, बगली कबर। ये लाहद ये होती है कि कब्र खोदने के बाद जो किबला शरीफ वाली साइड है ना, उसके अंदर एक गार निकाली जाती है बगल सी, उसमें मैयत को यूं शिफ्ट किया जाता है और फिर उसकी वो खिड़की यूं बंद कर दी जाती है दीवार बना के, और फिर बाकी कब्र को भर दिया जाता है। इसको बगली कब्र कहा जाता है। जहां पर मिट्टी गिरे ना वहां पे ये कब्र बनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपकी भी कब्र मुबारक। तो साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं कि मेरी कब्र भी बगली बनाना और उसकी साइड पे ईंटें लगा देना, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनाई गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम में हदीस है मिशकात में 1694 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में सुर्ख रंग का कपड़ा बिछाया गया था। ये वो चादर थी जो आप अक्सर इस्तेमाल फरमाते थे बैठने के लिए, तो सहाबा ने उसको ताजीमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दफन कर दिया कब्र के नीचे। इसमें अल्फाज है फी कब्री रसूलिल्लाह, वो लेते हैं इसमें से हो हमारे बरेलवी उलमा, वो कहते हैं देखे कब्र मुबारक के ऊपर चादर चढ़ाएगी, वो समझते नहीं थी, फिर भी सुरख है। अला कब्री रसूलिल्लाह नहीं है, फी कब्री रसूलिल्लाह। ये प्रेपोजिशंस नहीं आती इनको, फी कहते हैं इन द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नॉट ऑन द ग्रेव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फी कब्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुर्ख रंग की चादर। इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में हदीस है मिशकात में 1695 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सैयदना सुफियान अत-तम्मार ताबी कहते हैं मैंने खुद कब्र रसूल को देखा है। वो ऊंट की कुहान जितनी ऊंची थी, यानी तकरीबन 10 इंच से लेकर 1 फुट तक, ज्यादा ऊंची नहीं थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन नबी दाऊद में एक हदीस है मिशकात में, उसका नंबर है 1712। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर अम्मा आयशा के भाई हैं और इनकी वालिदा जो थी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते उमैस, इनके साथ निकाह सैयदना अली ने किया था अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद। पहले उनकी बीवी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश सैयदना अली ने की है, इसलिए जंग जमल और सिफीन में ये सैयदना अली की तरफ से थे और अम्मा आयशा को समझाते भी थे। जब सैयदा आयशा पे कुत्ते भौंके उस वक्त भी जाके अम्मा आयशा को जाके उनके खैमों में समझाया कि मेरी बहन की किस तरफ तुम जा रही हो। हर बाद में सैयदा आयशा पे रोती थी और मैंने जंग जमल पे भी डिटेल लेक्चर दे दिया, मसला नंबर 59A, और जंग जमल सिफीन नहरमान पे मसला नंबर 101 है, ahlesunnatpak.com पे आप देख सकते हैं। तो इनका बेटा था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, इनकी फुप्पो लगती थी सैयदा आयशा, वो महरम भी थी। तो कहने लगे फुप्पो जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक मुझे ले जाए, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर की कब्रें देखनी है। तो कहते हैं मैंने खुद देखी। सुनन नबी दाऊद में मौजूद है मिशकात में 1712, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड में रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे।
اور یہ بہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 5961. یہ بھائیو اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں، رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی، ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈالے. بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا. ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے. ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سلے رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی، تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی، اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر، ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی 30:1 کے اوپر، عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967، انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے، ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا. سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اماں جان ام ایمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے،
آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں۔ تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام رو پڑی۔ تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو؟ رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں، اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی، 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا، یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے۔ واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا۔ اب کسی انسان کے ساتھ وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی صحابی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا۔ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا، یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے، یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے، سنت چھوڑ کر گئے، اہل بیت کا احترام، ان کی محبت چھوڑ کر گئے، اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ وما انس بن مالک کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نماز فجر میں ہماری امامت کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ شریف کا پردہ اٹھایا، کھجور کی چٹائی کا بنا ہوا تھا، ظاہر وہ جب اٹھے گا تو آواز آئے گی مسجد کے اندر۔ اگر آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، جہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ وہاں سے جب پردہ اٹھایا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں اتنا خوش ہوئے، قریب تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی شوق میں نماز ہی توڑ دیتے، فطرے میں مبتلا ہو جاتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھنا شروع کر دیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام نے اپنا مصلی چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھانے نہیں آیا، صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کیا اور اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا انس کہتے ہیں یہ سوموار کا دن تھا اور اسی دن صبح چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار والے دن ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اسی سے میں نے وہ کیلکولیشن کی ہے۔ ریسرچ پیپر نمبر 12 میرا رکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم سے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذوالحجہ جو یوم عرفہ والا خطبہ ہے وہ جمعے کے دن دیا۔ تو 9 ذوالحجہ جمعے کا دن ہے اور یہاں وفات کا دن سوموار ہے۔ 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول تک 3 مہینے بنتے ہیں، ذوالحجہ، محرم اور سفر۔ تینوں مہینے 30 کے رکھے ہیں، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30، 2 30 1 29، کوئی بھی پاسبل کمبینیشن بنائیں، کبھی بھی 12 ربیع الاول سوموار والے دن نہیں آتی۔ اور یہ میرے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے آج 15 سال ہو گئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع تمام تک پہنچے ہیں۔ تمام کے علماء نے کہا ہے کہ بالکل جی احادیث کا انکار بخاری اور مسلم کا لازم آئے گا اگر ہم اس کو مان لیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ پھر بھی طارق جمیل صاحب نے، جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، ان کی میت کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے پھر کہا جی 12 جو ہے وہ وفات ہے۔ یہ جو ہے نا بس ایک مسکنسیپشن چل پڑی، یعنی بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 63 ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سے 1 گھنٹے کا ایک کلپ بھی کاٹ کے مسئلہ نمبر 26 اپلوڈڈ ہے، ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیوں کا ازالہ اہل سنت پاک.com پر۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 63 سال کی عمر میں۔ بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جن میں 63 سال کا ذکر ہے، کئی احادیث بخاری اور مسلم کی ان میں 65 سال کا بھی ذکر ہے، اور بعض بخاری اور مسلم کی احادیث میں 60 سال کا بھی ذکر ہے۔ 63، 60 اور 65 یہ 3 فگرز ملتے ہیں۔ ان کی تطبیق یہ ہے کہ اصل میں یہ 63 ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ راؤنڈ آف، کسی نے 63 کو راؤنڈ آف کر کے 60 بنا دیا، اور کسی نے دوسری طرف راؤنڈ آف کیا تو 65 بنا دیا۔ یعنی اگر آپ اس کو پورا کریں، مثلا اگر میں کہوں کہ 2:40 تو اس کو آپ 2:45 بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ 2:45 ہوتا ہے 2:45، 2:40 نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر بیچ میں ہوگا 2:35 ہوگا تو کوئی اس کو 2.5 بھی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ راؤنڈ آف ہے۔ اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے 63 ہے، اور شمسی ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں سولر ایئرز، اس کے اعتبار سے تقریباً 61 ایئرز بنتی ہے۔ لہذا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ جی میری عمر بھی 63 سال ہی ہوگی، اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی جب وہ 63 کو کراس کر چکے تھے، لیکن وہ بیچارے بھول گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ لیونر ایئرز والی تھی۔ اڑتے انہوں نے 65 سال تو بھی زیادہ ہو چکی ہے، اس دفعہ 65 کا بھی کیک کٹیا گیا۔ تو تھوڑا جہا اردو 63 بھی کہتے بول لیندے تے کوئی مت دے دیندا کہ بھائی یہ کیڑی تسی پیشن گوئی پریڈکشن کر رہے ہو، تہاڈی تے پہلے ہی 63 کراس کر چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال جو ہے وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں تھی، لیونر ایئرز کے اعتبار تھی، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے۔ اس کا سال 255 ڈیز کا ہوتا ہے اور یہ 265 ڈیز کا ہوتا ہے، 365 اور وہ 355 ڈیز کا۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 5964۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کے ایام میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا جب تک کہ اس کا ٹھکانہ اسے جنت میں نہ دکھا لے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو جنت اختیار کرے چاہے دنیا میں رہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رفاقت ان کی عطا فرما۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں فوراً سمجھ گئی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ چاہے جنت میں جائیں چاہے دنیا میں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کو اختیار نہیں فرمائیں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اللہم الرفیق الاعلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بخاری اور مسلم کے ایک اور طریق میں ہے، مشکات میں 5960، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی کہا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مجھے ساتھ نصیب فرما ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں میں سے بھی، صدیقین میں سے بھی، شہداء میں سے بھی اور صالحین میں سے بھی۔ 11ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم سے، آپ دیکھ لیں اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، مشکات میں 5959۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان سر مبارک تھا، وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، تھوک مبارک ایک جگہ پر جمع فرما دیا۔ اور پھر ام عائشہ کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، مسواک کی طرف آپ کا شغف تھا، تو میں سمجھ گئی، تو مسواک آپ کو دی گئی، آپ مسواک کرنے لگے۔ نزا کے عالم میں بھی اندازہ کریں دانتوں کی صفائی کی اتنی اہمیت ہے، چاہے مسواک سے ہو چاہے ٹوتھ برش سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسواک کریں گے اس کا بھی ثواب ہے، ٹوتھ برش سے کریں گے اس کا بھی ثواب۔ اصل میں دانتوں کی صفائی مقصد ہے، ورنہ تو ہم کیا صابن کے ساتھ جسم دھوتے ہیں یا مٹی کے ساتھ؟ ادھر کسی مولوی کو نہیں یاد آتا صابن کے استعمال کرتے ہیں، یہاں وہ مسواک ایک منٹ اگر برش کی بات کرے وہ کہتے ہیں جی خلاف سنت ہو گیا، تو صابن خلاف سنت نہیں ہے۔ اصل میں صحیح مسلم میں حدیث ہے 534، صفائی نصف ایمان ہے، اصل مقصد ہے صفائی، چاہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے ہو، خصوصاً آج کل جو مرغن غذائیں ہیں تو بعض اوقات تو صحیح طریقے سے صفائی بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ مسواک کے ذریعے ہو، ثواب دونوں کا انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی سخت تھی تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ چبائی نہ گئی،
تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کے اس کو چبا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ڈالی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا تھوک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جمع ہو گیا. آپ نے چبائی تو آپ کا تھوک مبارک سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا, اور سیدہ عائشہ کا جو لعاب دہن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں دوبارہ گیا. اور کہتی ہیں یہ میری, آپ دیکھیں کہ اصحاب جو ہے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پہ مشکیزوں کا پانی, 7 مشکیزوں کا پانی, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ڈالا گیا بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. بعض بخار جو ہے پانی سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ہر بخار کے اندر پانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا, لیکن بعض بخار میں فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو پانی ڈالا گیا تاکہ بخار کا اثر کم ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کی سختیاں حق ہیں, یعنی ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک یوں آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, اور یہی بات کرتے رہے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بخاری میں 4451 نمبر حدیث ہے, اسی میں الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر دیا فی آخر یوم من الدنیا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا, وہ اول یوم من الآخرہ, اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یعنی وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا, اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے, اب آخرت کی زندگی آپ کی. حیات النبی کا عقیدہ آخرت کی زندگی کے اعتبار سے ہے. مسئلہ نمبر 5 میرا سن لیجئے, 2 گھنٹے کی گفتگو.